آج کرکٹ کی دنیا سے ایک بڑی اور دلچسپ خبر پر بات کرتے ہیں۔ پاکستان کی سرزمین پر تاریخ میں پہلی بار ایک T20I ٹرائی نیشن سیریز ہو رہی ہے، جس میں پاکستان کے ساتھ سری لنکا اور زمبابوے کی ٹیمیں ہیں۔ ہمارے پاس پاکستان کرکٹ بورڈ کی پریس ریلیز تو ہے، لیکن سچ پوچھیں تو یہ صرف ایک ٹورنامنٹ سے کہیں بڑھ کر ہے۔ آج کی گفتگو کا مرکزی سوال یہ ہے، کیا یہ سہ فریقی سیریز پاکستان کی ورلڈ کپ کی تیاریوں کا آخری سب سے اہم حصہ ہے، یا یہ نئے سوال کھڑے کر دے گی؟ اور یہ سوال بہت اہم ہے کیونکہ وقت بہت کم ہے۔ یہ سیریز بظاہر تو راولپنڈی میں 18 سے 29 نومبر تک ہونے والے 7 میچوں کا ایک ٹورنامنٹ ہے، لیکن اصل میں یہ ورلڈ کپ سے پہلے پاکستان کرکٹ کے لیے ایک فائنل امتحان ہے۔ فائنل امتحان؟ جی، یہ پہلا موقع ہے کہ پاکستان اپنی سرزمین پر اس فارمیٹ میں ٹرائی سیریز کی میزبانی کر رہا ہے، جو بین الاقوامی کرکٹ کی مکمل بحالی کی طرف ایک بہت بڑا قدم ہے۔ بالکل، اور اگر ہم حکمت عملی کی بات کریں تو پاکستانی ٹیم اس سیریز میں بڑے اعتماد کے ساتھ داخل ہو رہی ہے۔ مطلب کاغذ پر تو سب کچھ بہترین لگ رہا ہے۔ حال ہی میں ACC مینز T20 ایشیا کپ کے فائنل تک پہنچے، پھر ہوم گراؤنڈ پر جنوبی افریقہ کو 2-1 سے ہرایا، بنگلہ دیش کو کلین سویپ کیا، اور سری لنکا کو بھی ابھی ون ڈے میں ہرایا ہے۔ جی، سری لنکا کو راولپنڈی میں 3-0 سے شکست دی، لگاتار جیت۔ تو کیا یہ مان لیا جائے کہ ٹیم ناقابل شکست ہے؟ یہیں پر تھوڑا محتاط ہونے کی ضرورت ہے۔ جیت کی عادت ایک بہت بڑی چیز ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ اس سے ٹیم کا مورال بلند ہوتا ہے، ایک جیت کا کلچر بنتا ہے، لیکن ایک خطرہ بھی ہے۔ T20 اور ون ڈے کرکٹ دو بالکل مختلف کھیل ہیں۔ صحیح۔ ون ڈے میں آپ اننگز کو بنانے کا وقت لے سکتے ہیں، لیکن T20 میں پہلی گیند سے ہی جارحانہ انداز اپنانا پڑتا ہے۔ صحیح۔ تو خدشہ یہ ہے کہ کہیں ون ڈے والی سست بیٹنگ کی عادت T20 میں ٹیم کو نقصان نہ پہنچا دے۔ مومنٹم ایک دو دھاری تلوار ہو سکتی ہے۔ یہ بہت دلچسپ نقطہ ہے، یعنی یہ مومنٹم ایک نفسیاتی فائدہ تو ہے، لیکن تکنیکی طور پر ایک جال بھی بن سکتا ہے۔ اسی حوالے سے جب ہم کپتان سلمان علی آغا کے بیان کو دیکھتے ہیں تو وہ بھی صرف جیت کی بات نہیں کر رہے۔ پریس ریلیز کے مطابق ان کا کہنا ہے کہ یہ سیریز ہمیں اگلے سال ہونے والے ICC مینز T20 ورلڈ کپ سے پہلے اپنے T20I منصوبوں کو مزید بہتر بنانے کا موقع فراہم کرتی ہے۔ یہ منصوبوں کو بہتر بنانا، یہ تھوڑا کارپوریٹ سا نہیں لگتا؟ اس کا اصل میں کیا مطلب ہے؟ آپ نے بالکل صحیح پکڑا۔ یہ ایک بہت محتاط اور سوچا سمجھا بیان ہے۔ یہ دراصل ایک پوشیدہ اعتراف ہے۔ اچھا؟ جی، جب کپتان کہتا ہے کہ ہمیں منصوبے بہتر بنانے ہیں تو وہ اصل میں کہہ رہا ہے کہ ہمیں اپنی کمزوریاں دور کرنی ہیں۔ یاد کریں ایشیا کپ کے فائنل میں کیا ہوا تھا؟ آخری اوورز میں ہماری ڈیتھ بولنگ ناکام ہوئی اور مڈل آرڈر بری طرح فلاپ ہو گیا۔ اوہ ہاں۔ تو یہ سیریز اس ٹرافی کو جیتنے کے بارے میں کم اور ان دو بڑی کمزوریوں کا مستقل حل تلاش کرنے کے بارے میں زیادہ ہے۔ وہ اس سیریز کو ایک لیبارٹری کے طور پر استعمال کرنا چاہتے ہیں، ایک تجربہ گاہ۔ اب سمجھ میں آیا کہ کپتان کا فوکس کہاں ہے۔ انہوں نے اپنے بیان میں یہ بھی کہا کہ ٹیم نے سری لنکا کے خلاف ون ڈے سیریز میں بہترین ڈسپلن کا مظاہرہ کیا، اور ہم اس مومنٹم کو اس ٹورنامنٹ میں بھی برقرار رکھنا چاہتے ہیں۔ تو آپ کی پچھلی بات کو مد نظر رکھتے ہوئے کیا وہ اس ڈسپلن کو T20 فارمیٹ میں بھی لانے کی کوشش کریں گے؟ دیکھیں، جب ایک کپتان ڈسپلن کی بات کرتا ہے تو اس کا مطلب صرف اچھی بولنگ اور فیلڈنگ نہیں ہوتا، اس کا مطلب ہوتا ہے پلان پر عمل کرنا۔ ٹھیک۔ ون ڈے میں ان کا پلان تھا کہ وکٹیں ہاتھ میں رکھ کر آخری اوورز میں حملہ کرنا ہے اور وہ اس میں کامیاب رہے۔ T20 میں بھی ان کا ایک پلان ہوگا، شاید پہلے 6 اوورز میں زیادہ جارحانہ کھیلنا یا مڈل اوورز میں اسپنرز کا ہوشیاری سے استعمال کرنا۔ کپتان کا زور اس بات پر ہے کہ ٹیم اجتماعی منصوبے پر عمل کرے۔ ٹھیک ہے، تو منصوبہ بندی اور تجربات، یہ سب کچھ انحصار کرتا ہے ان کھلاڑیوں پر جو میدان میں اتریں گے، اور یہیں پر بات سب سے زیادہ دلچسپ ہو جاتی ہے۔ آئیے اسکواڈ پر نظر ڈالتے ہیں۔ 15 رکنی ٹیم کا اعلان ہوا ہے، جس کی قیادت سلمان علی آغا کر رہے ہیں۔ بابر اعظم، فخر زمان، شاہین افریدی جیسے بڑے نام تو ہیں، لیکن جب میں نے یہ اسکواڈ دیکھا تو ایک بات مجھے بہت عجیب لگی۔ 2 وکٹ کیپرز، صاحبزادہ فرحان اور عثمان خان۔ T20 جیسے تیز فارمیٹ میں یہ ایک لگژری نہیں لگتی؟ مجھے تو یہ سلیکٹرز کی طرف سے غیر یقینی کا اشارہ لگتا ہے۔ یہ غیر یقینی نہیں بلکہ ایک بہت ہی آپ کہیں کہ جارحانہ اور جدید سوچ ہے۔ اچھا؟
جی، T20 کرکٹ اب صرف 11 بہترین کھلاڑیوں کا کھیل نہیں رہا، یہ اسپیشلائزڈ رولز کا کھیل ہے۔ 2 وکٹ کیپرز کو شامل کرنے کا مطلب ہے کہ ٹیم مینجمنٹ اب بھی ورلڈ کپ کے لیے اپنے فائنل وکٹ کیپر بیٹسمین کی تلاش میں ہے۔ تو یہ ایک مقابلہ ہے۔ بالکل، یہ سیریز ان دونوں کے درمیان ایک اندرونی مقابلہ یا یوں سمجھیں شوٹ آؤٹ ہے۔ جی بالکل۔ صاحبزادہ فرحان ایک مستند بلے باز ہیں جو کیپنگ بھی کر سکتے ہیں، جبکہ عثمان خان اپنی دھواں دھار بیٹنگ کے لیے جانے جاتے ہیں۔ سلیکٹرز یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ دباؤ میں کون بہتر پرفارم کرتا ہے اور ٹیم کو زیادہ توازن دیتا ہے۔ تو یہ ایک اندرونی مقابلہ ہے۔ یہ تو واقعی ایک دلچسپ حکمت عملی ہے۔ اچھا، اسکواڈ میں کچھ اور نام بھی ہیں جو توجہ طلب ہیں، مثلاً ابرار احمد کی شمولیت۔ کیا یہ صرف ایک اور اسپنر کو ٹیم میں شامل کرنا ہے؟ نہیں، بالکل نہیں۔ ابرار احمد صرف ایک اور اسپنر نہیں ہے، وہ ایک مسٹری اسپنر ہیں۔ مسٹری اسپنر؟ جی، اور یہ ایک بہت بڑا فرق ہے۔ T20 کرکٹ میں مسٹری اسپنر ایک ایسا ہتھیار ہوتا ہے جو کسی بھی وقت میچ کا پاسا پلٹ سکتا ہے۔ ان کی شمولیت اس بات کا واضح اشارہ ہے کہ سلیکٹرز ورلڈ کپ کے لیے ایک ایکس فیکٹر کی تلاش میں ہیں۔ ایک ایسا بولر جو مخالف ٹیم کو حیران کر دے۔ بالکل۔ یہ ایک دفاعی نہیں بلکہ ایک بہت ہی جارحانہ حکمت عملی ہے۔ اور بلے بازی میں سائم ایوب اور عبدالصمد جیسے نوجوان کھلاڑی بھی ہیں۔ کیا یہ صرف مستقبل کی سرمایہ کاری ہے؟ نہیں، ان کا کردار بہت اہم ہے۔ یہ دونوں کھلاڑی صرف نوجوان ٹیلنٹ نہیں ہیں، یہ پاکستان کے مڈل آرڈر کی سب سے بڑی کمزوری یعنی سلو سٹرائک ریٹ کا ممکنہ حل ہیں۔ اچھا، تو یہ مسئلہ حل کرنے کے لیے ہیں؟ جی، سائم ایوب اپنی بے خوف بیٹنگ کے لیے مشہور ہیں اور عبدالصمد بڑے چھکے لگانے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ ان کو ٹیم میں شامل کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر ٹاپ آرڈر جلدی آؤٹ ہو جائے تو اننگز کی رفتار کم نہ ہو۔ لیکن اس اسکواڈ میں جو نام ہیں ان سے زیادہ اہم وہ نام ہیں جو نہیں ہیں۔ حارث سہیل، جو پچھلے ڈومیسٹک سیزن کے ٹاپ سکوررز میں سے ایک تھے، کو مکمل طور پر نظر انداز کر دیا گیا ہے۔ اس سے سلیکشن کے معیار پر کیا روشنی پڑتی ہے؟ یہ اس اسکواڈ کا سب سے متنازع پہلو ہو سکتا ہے۔ حارث سہیل کو منتخب نہ کرنا اس بات کی واضح دلیل ہے کہ سلیکٹرز اب صرف بیٹنگ کے اعداد و شمار پر انحصار نہیں کر رہے۔ تو پھر کس چیز پر کر رہے ہیں؟ وہ فٹنس، فیلڈنگ اور مجموعی ایتھلیٹسزم کو بہت زیادہ اہمیت دے رہے ہیں۔ T20 میں ایک کیچ چھوڑنا یا ایک باؤنڈری نہ روکنا آپ کو میچ ہرا سکتا ہے۔ حارث کی بیٹنگ پر کوئی سوال نہیں، لیکن شاید ان کی فیلڈنگ اور فٹنس وہ سلیکٹرز کے معیار پر پوری نہیں اتری۔ تو یہ ایک بڑی بحث ہے کہ فارم زیادہ اہم ہے یا فٹنس؟ بالکل، لیکن اس انتخاب سے یہ واضح ہے کہ ٹیم مینجمنٹ کس سمت میں جا رہی ہے۔ تو آج کی اس ساری بات سے یہ تو صاف ہے کہ پاکستان، سری لنکا اور زمبابوے کے درمیان یہ سہ افریقی سیریز صرف ایک ٹورنامنٹ نہیں بلکہ پاکستان کرکٹ کے لیے ایک تاریخی اور ایک فیصلہ کن موڑ ہے۔ جی، یہ سیریز نہ صرف پاکستانی ٹیم کو T20 ورلڈ کپ کے لیے اپنی تیاریوں کو حتمی شکل دینے کا موقع دے گی، بلکہ یہ شائقین کو بھی اپنے ہیروز کو ہوم گراؤنڈ پر ایک نئے جارحانہ انداز میں کھیلتے ہوئے دیکھنے کا موقع فراہم کرے گی۔ بالکل۔ ٹیم کی حالیہ فارم شاندار ہے، کپتان کے عزائم بلند ہیں اور اسکواڈ میں جوش اور تجربے کا ایک سوچا سمجھا امتزاج نظر آتا ہے۔ لیکن اصل امتحان اب شروع ہوگا۔ کیا یہ تجربات کامیاب ہوں گے؟ کیا نئے کھلاڑی دباؤ برداشت کر پائیں گے؟ اور جیسا کہ کپتان نے کہا، یہ سیریز ورلڈ کپ کے منصوبوں کو بہتر بنانے کا ایک موقع ہے۔ تو سننے والوں کے لیے سوچنے کی بات یہ ہے کہ جب یہ سیریز شروع ہو تو اصل کامیابی کا پیمانہ کیا ہوگا؟ کیا راولپنڈی میں ٹرافی اٹھانا زیادہ اہم ہے یا پھر ورلڈ کپ کے لیے ایک قابل اعتماد نمبر 6 کا بلے باز یا ایک ڈیتھ اوور کا اسپیشلسٹ بولر تلاش کرنا، چاہے اس کوشش میں کوئی میچ ہارنا ہی کیوں نہ پڑے؟ اس پری ورلڈ کپ ریہرسل میں جیت کی اصل تعریف کیا ہے؟